خلافت پاکستان کے مقاصد کا مختصر سا تعارف کروا دوں۔ یہ جو آپ کو نوید خلافت نامی ایک پمفلٹ ملا ہے، اس کے بیک سائڈ پر یہ تعارف موجود ہے، لیکن عام طور پر اس کی طرف شاید آپ کی نگاہ نہ جائے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم مل کر یہاں پر ان مقاصد کی یاد دہانی حاصل کر لیں۔ تحریک خلافت پاکستان نظام خلافت کے قیام کی جانب پہلا قدم ہے۔ تحریک کے مقاصد حسب ذیل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشن گوئیوں کے مطابق پورے کرۂ ارض پر نظام خلافت کے قیام کی راہ ہموار کرنا۔ نمبر 2، نظام خلافت کی برکات سے پاکستان اور تمام دنیا کے مسلم اور غیر مسلم افراد کو متعارف کروانا۔ نمبر 3، رائج الوقت غیر فطری ظالمانہ اور استحصالی نظاموں کی گمراہیوں اور خرابیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ نمبر 4، مسلمانان عالم میں دین کے تقاضوں کا شعور بیدار کرنا۔ نمبر 5، ابتدائی مرحلے کے طور پر پاکستان کے عوام کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا جہاں سے مذہبی فرقہ واریت اور انتخابی سیاست سے بالا تر ہو کر نظام خلافت کے قیام کے لیے منظم جد و جہد کی ضرورت کا احساس پیدا کیا جا سکے۔ یہ وہ مقاصد ہیں کہ جو تحریک خلافت پاکستان کے پیش نظر ہیں، جن کے حصول کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے۔ جو حضرات بھی اس تحریک خلافت پاکستان کے ان مقاصد سے اتفاق رکھتے ہوں اور وہ اس کی رکنیت اختیار کرنا چاہیں، اس کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ تحریک خلافت پاکستان جو رجسٹرڈ ادارہ ہے، اس کے دستور کی کاپیاں باہر سٹال پر مہیا ہم نے کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا رکنیت فارم بھی چسپاں ہے۔ تو جو حضرات بھی دلچسپی رکھتے ہوں، ان سے درخواست ہے کہ وہ باہر سٹال سے وہ دستور کی کاپی حاصل کر لیں۔ وہ بہت محدود تعداد میں ہیں جو واقعی اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں کہ اس کے ساتھ اپنا منسلک ہونا چاہیں، انہی سے درخواست ہے کہ وہ کاپیاں لیں۔ وہ بہت ہی محدود تعداد میں ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح سے رہے گی کہ سب سے پہلے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب عہد حاضر میں نظام خلافت کا دستوری و قانونی خاکہ کے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارے معزز مہمان باری باری 5 سے 7 منٹ میں اب محترم ڈاکٹر صاحب کے خطاب پر تبصرہ بھی فرمائیں گے، اور اگر کوئی سوال ہوا تو وہ بھی پیش فرمائیں گے، اور اس پر پھر ڈاکٹر صاحب محترم اس کا جواب جو ہے وہ پیش کریں گے آپ سب حضرات کے سامنے۔ اب میں داعی تحریک خلافت اور امیر تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ عہد حاضر میں نظام خلافت کا دستوری خاکہ کے موضوع پر اپنے مفصل خطاب کا آغاز فرمائیں۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ یوسف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وقال جل وعلا كما ورد في سورة صاد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال جل وعلا كما ورد في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم صدق الله العظيم وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باکستان اولا وفي كل العالم آخرا آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین اور محترم اور مکرم مبصرین و مستفسرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ پاکستان کے موجودہ حالات میں جہاں ایک طرف شدید اقتصادی بحران ہے، مالیاتی افراتفری ہے، دوسری طرف داخلی خلفشار اب ان حدوں کو پہنچ رہا ہے کہ بے نظیر صاحبہ ایک جلوس کی قیادت کرنے والی ہیں سکھر سے اوباڑوں تک، تاکہ پنجاب اور سندھ کی سرحد پر کوئی روک ٹوک پیدا کی جائے۔ دوسری طرف ANP جو ہے اسی طرح کی یلغار کرنے والی ہے اٹک پر، تاکہ پنجاب اور سرحد کا رابطہ منقطع کیا جائے۔ اور ان سب پر مستضاد بھارت نے کشمیر میں بغیر اعلان کے گویا کہ جنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ تو ان حالات میں یہ خالص اکیڈمک ڈسکشن کہ عہد حاضر میں نظام خلافت کا دستوری اور قانونی خاکہ کیا ہوگا، واقعتاً کچھ آؤٹ آف پلیس، کچھ بے محل سا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ چونکہ ہمارا یہ پختہ موقف ہے کہ ایک طرف اگرچہ پاکستان کے یہ جو حالات ہیں اور اس میں جو فوری اور وقتی مسائل سامنے آتے ہیں، ان کے لیے فوری اور وقتی حل بھی ضروری ہے۔ پیلیٹیو ٹریٹمنٹ اپنی جگہ اہم ہوتا ہے۔ بخار 106 درجے کا ہو رہا ہو تو پہلے بخار کو اتارنے کی فکر ہوتی ہے، اصل تشخیص جو ہے وہ مؤخر کر دی جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ ہماری مستقل تشخیص یہ ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ قائم ہوا تھا نظام خلافت کے لیے اور اسی کی طرف پیش رفت نہیں ہو سکی، اور اس سے جو خلا پیدا ہوا ہے در حقیقت اسی کے یہ مظاہر ہیں، اسی کی یہ خرابیاں ہیں۔ اصل مرض وہ ہے جس کے یہ تمام سمپٹمز ہیں، علامات ہیں، اور اس کا علاج اس کے بغیر نہیں ہو سکے گا کہ پاکستان میں نظام خلافت قائم کیا جائے، جس کے لیے یہ تمہیدی جد و جہد ہے کہ جو تحریک خلافت پاکستان کے زیر اہتمام ہو رہی ہے، جس کی طرف ابھی آپ کی توجہ میرے ساتھی عبدالرزاق صاحب نے منعطف کرائی ہے۔ بہرحال آج کی اس گفتگو میں میں اس موضوع پر کچھ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا کہ احادیث نبویہ سے ثابت ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ حدیثیں کس کی ہیں؟ جن کے بارے میں فرمایا گیا ہوا الصادق المصدوق، وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے۔ ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق